السلام علیکم جی، میرا نام سلمان جاوید ہے. پاکستان فیوریٹ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. آج ہم دوبارہ واپس RSIL آ گئے ہیں. RSIL کچھ ایسا میگنیٹ ہے کہ ہمیں بار بار واپس کھینچتا ہے بیکاز آف دیئر ٹیلنٹڈ ٹیم ورکنگ انڈر دا لیڈرشپ آف احمد بلال صوفی صاحب. آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کے ساتھ ہم بہت ایک ابھی جو ایشو چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے، اس کے اوپر مختلف آراء آ رہی ہیں، مختلف ایشوز مختلف اینگل سے ڈسکس ہو رہے ہیں. تو اس کے اوپر آج آ کے ہم ڈسکس کریں گے، اور اسرائیل اور فلسطین کا جو کنفلکٹ ہے اس کے اوپر. 7 اکتوبر کو جو حماس کی طرف سے ایک اوفینس ہوا، اس کے بعد پھر اسرائیل نے جس طریقے سے ڈسپروپورشنیٹلی اس کو رسپونڈ کیا، اور پھر جس طریقے سے انہوں نے بہت سے لوگوں کو نہ صرف شہید کیا بلکہ بچوں کو اس کے اندر اسپیشلی انہوں نے ٹارگٹ کیا، اور انفراسٹرکچر کی تباہی اور ریفیوجیز کا بننا، یہ سب ہمارے سامنے ہے. اسٹل اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ سیز فائر ابھی ہو گیا، لیکن اسٹل اس کے اوپر ابھی کوئی بہت زیادہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے رسپانس کوئی پازیٹیو نہیں ہے. سو مچ سو کہ جو مسلم اسٹیٹس ہیں یا OIC کا پلیٹ فارم ہے، اس کی طرف سے بھی کوئی بہت زیادہ آپ کو پازیٹیو رسپانس یا کوئی پروڈکٹیو رسپانس جو ہے وہ نہیں ملتا، دیکھنے کو نہیں ملتا. تو اس کے اوپر آج ہم کچھ بات کریں گے. انٹرنیشنل لاء کے پرسپیکٹیو سے بھی کچھ ہسٹریز کے اندر ڈسکس کریں گے، اور کرنٹ اس وقت اسٹینڈنگ کیا ہے اس کانفلکٹ کی، اسپیشلی لا فیئر کے اینگل سے. اس کے اوپر آج ہمارے ساتھ ہیں اویس انور صاحب، جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں RSIL کے اندر. اور اویس بھائی میرے جسٹ لائک جس طرح جمال عزیز صاحب کے ساتھ جب ہم پوڈ کاسٹ کر رہے تھے تو ان کے ساتھ بھی ڈاک خانہ مل گیا تھا، تو ان کے ساتھ تو میرے بہت پرانے ویسے ہی ڈاک خانے ملے ہیں. تو اویس بھائی، thank you so much for being on the show. Thank you so much. Thank you so much for hosting us over here. You're welcome. Anytime. تو start کرتے ہیں. پہلے تو کچھ اپنے بارے میں آپ بتائیں. آپ میں تو جانتا ہوں لیکن آڈینس بھی ظاہر ہے آپ کو جانتی ہوگی آپ کے چینل کے توسط سے، لیکن ہمارے چینل کے توسط سے بھی پتہ چل جائے. میں جی RSIL میں پچھلے 12 سال سے کام کر رہا ہوں، بلکہ آئی تھنک کل ہفتے میں ہماری 12 year anniversary میرے اور جمال دونوں کی. Well, RSIL is 30 years old, so we've been part of it for 12 years. But یہ 1993 میں صوفی صاحب نے فاؤنڈ کی تھی، اور this is I think one of the only international law think tanks, not just in Pakistan but in the Muslim world. اور اسلامک صوفی صاحب بھی and the rest of the team has been providing advice to OIC member countries and of course to the government of Pakistan specifically. تو ہمارے جو مین فوکس ہے، جیسے the name suggests انٹرنیشنل لاء پہ ہے، اور اس کے ساتھ انٹرنیشنل لاء کی بڑی ڈومیسٹک implications ہوتی ہیں. تو جیسے القاعدہ کے 9/11 اٹیکس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں کاؤنٹر ٹیررزم کی ایک وہ پھیل گئی. تو اس میں جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز بنے مختلف قسم کے، جو UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز ہیں یا کچھ اور وہ ہیں، تو ان کو امپلیمنٹ کرنا ڈومیسٹکلی وی ٹک دیٹ اپ ایز اے چیلنج اینڈ وی ٹرائی ٹو ہیلپ دا گورنمنٹ آف پاکستان ٹو امپلیمنٹ دوز. تو اس پہ ہمارا بڑا کام رہا ہے کرمنل جسٹس سائڈ پہ، اور ابھی تک ہمارا جو سب سے بڑا سینٹر ہے RSIL میں وہ ہمارے کرمنل جسٹس کا سینٹر ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ہیومن رائٹس کو پروموٹ کرنا، وہ بھی ہمارا وی ہیو اے سینٹر فار ہیومن رائٹس. اور جو سب سے آئی تھنک آج کی ڈسکشن کے لیے ریلیونٹ ہمارا سینٹر ہے، وہ ہم نے 2015 میں شروع کیا تھا، وچ از دا کانفلکٹ لاء سینٹر، which looks at the law of armed conflict, the law of war, جنگ کے قوانین جو ہوتے ہیں، اور وہ ان کی امپلیکیشن ہمارے ریجن کے لیے، مسلم ورلڈ کے لیے، پاکستان کے لیے. ایشوز جیسے کشمیر ہو گیا، اس پہ افغانستان میں جو ایشوز چل رہے تھے فور سنس 9/11 آنورڈس، ان سب کو ایگزامن کرنا لیگل اینگل سے. تو اس پہ ہمارا فوکس ہے. میں پرائمرلی ریسرچ کو دیکھتا ہوں، سو آئی ایم ناٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر، آئی ایم ڈائریکٹر آف ریسرچ ہیئر. اور اس میں ڈیزائن کرنا، آئیڈیاز ڈیولپ کرنا، وہ پھر از واٹ آئی لک ایٹ ہیئر. زبردست. تو ہیوی کام ہے آپ کا یہ. آپ سے ہم مل کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اسپیشلی کانفلکٹ لاء کے اوپر یا لاء آف وار کے اوپر. ایبسلیٹلی، انشاءاللہ. اچھا، کمنگ ٹو دا ٹاپک، جو اسرائیل اور پیلسٹائن کا جو کانفلکٹ ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اسرائیل جو ہے 1940s کے اندر جب اس کو بالفور ڈکلیریشن جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی ایک آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اس کا بیج بویا گیا مڈل ایسٹ کے اندر. اس سے پہلے جیوز کے اوپر ایک وہ جو کہا جاتا ہے ہولوکاسٹ کا سارا ایشو اور وہ تمام معاملات، پھر ان کو ایگزائل دیکھنا پڑا، دنیا میں کہیں ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی. اینڈ دین دے فاؤنڈ اے پلیس، اور انہوں نے کہا اچھا یار یہاں پہ ہم ان کو لے کے جاتے ہیں بیکاز آف سم ریلیجس ایلیمنٹ، اور بعض کچھ اور بھی اسٹریٹجک مقاصد بھی ہو سکتے ہیں اس کے. وٹ ور دا انسٹرومنٹس دیٹ ور یوزڈ، جو کہ جس کی وجہ سے اسرائیل کو ایک لیگل اسٹینڈنگ مل گئی اس جگہ کے اوپر، اس علاقے میں جو کہ کسی زمانے میں
پیلسٹائن کہلاتا تھا. تو یہ جو ہسٹری ہے پیلسٹائن اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کی وہ تو گوز مچ بیفور ایون دا کریشن آف یا ورلڈ وار 1 سے آپ وہ کر سکتے ہیں. بیلفور ڈیکلیریشن جو ہے 1917 کی ہے, اور اسینشلی بیلفور ڈیکلیریشن یہ کہ یو کے گریٹ برٹن کا جو فارن سیکرٹری تھا اس وقت بیلفور, ان نے اپنی حکومت کی طرف سے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ وی آر amenable or we are open to creating a Jewish state for the Jewish people. ٹھیک ہے, in British mandate territory جو اس وقت فلسطین کا جو ایریا تھا, سیریا پیلسٹائن, اس ایریا میں جو ان کا ٹریڈیشنل ہوم لینڈ وہ اپنے آپ کہتے ہیں the land of Israel, تو اس میں the British government would help the Jewish people establish it. اب اس میں there are multiple reasons why this happened, اور بہت بڑا اس کا ایک ریزن اینٹی سیمیٹزم ہی ہے, اینٹی جوئش وہ, because they wanted Jews out of Europe. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ایک ہوتا شروع سے جوز ان یورپ کی بڑی ڈفیکلٹ سرکمسٹانسز تھیں. ان کو لینڈ پرچیز کرنے کی آتھرائزیشن نہیں تھی, پرمیشن نہیں تھی. وہ جو تھے صرف کچھ سیکٹرز میں اپنا جابس کر سکتے تھے, اور دے ور ان ویری ڈائر اسٹریٹس ان مچ آف یورپ, رشیا, ادھر ادھر. So the racism towards them was not only in Germany, but it was all throughout. All throughout. In fact, nobody wanted Jews in their territory. So when they heard کہ ہم یورپ سے باہر ایک ان کے لیے ہوم لینڈ بنا سکتے ہیں, تو they jumped on the opportunity and they tried to do that. But it was not the demand of the Jews actually کہ ہمیں یہاں پہ. نہیں, it was also so the Jews also wanted a homeland of their own. But اگر آپ دیکھیں Orthodox Judaism میں, only the Messiah can take the Jews back to their homeland. Yes. Right? So this was somewhat outside of that. This was more, I mean, the Zionist movement is more of a secular Jewish movement than it was an Orthodox Jewish religious movement as such. اور دوسرا یہ تھا کہ بیکاز آف اتنے ظلم جوئش پاپولیشن کے ساتھ ہوئے تھے تھرو آؤٹ ہسٹری, کہ they felt کہ they needed a place where they could secure themselves, their population, and it was an understandable thing. جیسے self determination کسی بھی قوم کے لیے ہوتی ہے, وہ ایشو تھا. اب تھوڑا سا جو myth اس وقت انہوں نے کریٹ کیا کہ a people without a land for a land without people. انہوں نے فلسطین کا کہا کہ that Palestine does not have a people there, کہ this myth was created that there are no Palestinians. That's why وہاں پہ ideal جگہ تھی وہاں پہ ایک Jewish homeland بنانے کے لیے, because there was no one there, it was empty land. Now this was completely false, because as we know there were hundreds of thousands of Palestinians who were living there for generations. There was a small Jewish population there as well at the time. تو یہ situation تھی وہاں پہ. تو پھر ہم نے دیکھا کہ خاص کر ورلڈ وار 1 کے بعد کافی برٹن نے سپورٹ کیا کافی امیگریشن ٹو پیلسٹائن. جوز فرام یورپ ور موونگ ٹو پیلسٹائن. پھر آف کورس ہولوکاسٹ ہوا, اور اس میں بے تحاشا ظلم جو ہم نے دیکھا ہے, 6 ملین جوز کا جو نمبر. سو اٹ واز اے ویری سیریس ایشو, اینڈ اس کے بعد سے دیر واز اے ویری سیریس فوکس کہ there needs to be a Jewish homeland to protect the Jewish people, because no other the Jews felt they couldn't rely on anyone to protect them, so they needed homeland. تو انہوں نے اپنی جو efforts تھیں to come and establish this homeland, they doubled those efforts, and they also became more militant, because of course آپ نے اتنے serious اس سے آپ گزرے ہیں where your people were almost annihilated, so they became militant. And what we saw was that there were terrorist groups that emerged, that Jewish terrorist groups that were operating in the Palestinian territories, آپ کہہ سکتے ہیں, اور وہاں پہ they launched attacks against the British forces. King David ہوٹل کا جو اٹیک ہے, انہوں نے عربس کے خلاف بہت وہ کیا, and ultimately 1940s میں ہو رہا تھا. so from World War 1917 onwards آپ کہہ سکتے ہیں, but خاص کر جو World War 2 کے دوران and then after immediately. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1947-48 میں UN کا ایک پلان آ جاتا ہے جس میں 2-state solution essentially, جو اوریجنل 2-state solution ہے, اس میں انہوں نے پیلسٹائن کا کوئی 45% لینڈ جو ہے وہ عربس کو دے دیا, فلسطینیوں کو دیا, اور کوئی 52-53% لینڈ جو ہے وہ جوز کو دے دی. Right, in accordance with the Balfour Declaration and with the British. 53% to Jews. Yes, the majority of the land. 45% to the Palestinians. بالکل جی. اور اس میں اور جو جیروسلم کا شہر تھا اس کو ایک انٹرنیشنل سٹی
کہہ دیا. سو دیٹ 2% جو بچا تھا وہ جیروسلم سٹی کا تھا. اب اس میں جو تھا the Arabs didn't accept this obviously. انہوں نے کہا کہ this was all our land, why should we accept such a disproportionate war. But anyhow the Jewish state جیسی برٹش مینڈیٹ جو تھا وہاں سے ختم ہوا ہے تو بین گورین and the Israeli leadership declared a state. اس کے ساتھ ساتھ Arabs at the time جو باقی عرب ملک ممالک تھے انہوں نے جا کے اٹیک کر لیا, saying that there is no right for the Israelis. 48 war, exactly. And they lost that war. What we saw was that Israel was able to maintain its cohesion. It was able to thwart these attacks. What it also did was that during this period, the Nakba happened, which was the expulsion of and murder of hundreds of thousands of Arabs. تو اس میں سے 7.5 lakh کے قریب 750,000 people were forced to leave. تو 80% بیسکلی جو آپ کی عرب پاپولیشن تھی وہ وہاں سے چلے گی. 20% جو بچ گئی تھی 22% وہ پھر اسرائیلی سٹیزنز بعد میں ان کو دے دیا تھا ود ویری سیویئر لمیٹیشنز آن دیئر رائٹس ایز ویل. کچھ ان میں سے جو لوگ تھے وہ غزہ چلے گئے, کچھ لوگ ویسٹ بینک پہ سیٹل ہو گئے, اور کافی لوگ جو ہیں they went to Jordan and other places. تو کرنٹلی جارڈن کی جو پاپولیشن ہے is majority Palestinians and less ethnic Jordanians like that. So that is something that is very interesting. اور اسینشلی جو جوش آرگیومنٹ ہمیشہ سے رہی ہے وہ یہ کہ آپ کے اتنے عرب کنٹریز ہیں اس میں جا کے آپ سیٹل ہو جائیں, کیوں وائی وی ہیو ون جوش اسٹیٹ, اس میں بھی آپ مسئلہ کر رہے ہیں. انٹرسٹنگلی اس طرح کا آرگیومنٹ ابھی جو ہندوتوا کے لوگ ہیں وہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ بھائی یہاں انڈیا سے نکلو اور جا کے باقی سارے ممالک میں جا کے شفٹ ہو جاؤ. ایبسلیوٹلی, بٹ دس از اے ویری ریسسٹ آرگیومنٹ. ریسسٹ ان دا سینس کہ اسینشلی یہ بات کیا ہے کہ اتنے باقی عرب اور مسلمان ملک ہیں تو آپ وہاں چلے جائیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ عربز اینڈ مسلمز ہیو نو کلچرل ورائٹی. ہم ایک ہی بس قوم ہے. ون عرب از ایز گڈ ایز اندر ون, ون مسلم از ایز گڈ ایز اندر ون. دیٹ نو ون ہیز دیئر اون ڈسٹنکٹ culture, traditions, history, all of these things. اور basically set a precedent کہ کل کو تو آپ کسی بھی علاقے پہ قبضہ کر کے یار کسی اور ملک میں چلے جائیں. Exactly. تو what is interesting is کہ Geneva Conventions جو 1949 میں فائنل ورژن جو کرنٹ ورژن ہے وہ آئے ہیں, اس میں فورس ڈسپلیسمنٹ, فورس ڈیپورٹیشن آر اسینشیل وار کرائمس. اسی چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے وار کرائمس آف دا ہائیسٹ لیول, رائٹ. اور آپ کا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے وہ اسپیسیفکلی ان چیزوں کو اپنے روم اسٹیچوٹ میں انکلوڈ کرتا ہے, جس میں ہم ان شاء اللہ بعد میں بھی ڈسکشن کرتے ہیں. بٹ اینی وے ہمارا 48 میں عربس دے لاسٹ, Israel was able to capture more territory. جو ابھی ہم دیکھتے ہیں یا جنرلی جو ہمیں انڈرسٹینڈنگ آتی ہے غزہ کا تھوڑا سا جو ایریا ہے اور اس کے ساتھ پھر ویسٹ بینک ہے, تو وہ جو 67 بارڈرز جسے ہم کہتے ہیں وہ 1948 میں Israel was able to capture those areas, not West Bank and those, but basically. پھر آپ کی 67 وار ہوتی ہے جس میں Israel did a preemptive attack on Arab countries and it was able to capture all of the Palestine جو ابھی آپ دیکھتے ہیں میپ پہ, ٹھیک ہے. اس میں غزہ از آلسو انکلوڈیڈ اینڈ آلسو دا ویسٹ بینک, آلسو دا گولان ہائٹس اینڈ دا سائنائی ڈیزرٹ. And this has been referred as the original sin by Mr. Zamir Akram, or the original sin was the 48 war. So this was the original sin. Okay. Everything beyond the 67 borders جو capture کیا is the original sin. آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جو آج کل جو arguments بن رہی ہیں کہ the Palestinians, what most of the world accepts is کہ آپ 67 borders پہ 2-state solution کر لیں, right. اس میں بھی the vast majority of land is still being given to the Jews. اس میں پھر آپ کی پھر سے جنگ ہوتی ہے, یوم کپور وار ہوتی ہے. اس میں سم لینڈ واز ٹیکن بیک بائی دی ایجپشنز, جو ان کا سائنائی ڈیزرٹ لے لیا تھا, اس پہ پیس اگریمنٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہائٹس بھی میرا خیال ہے اس کے اوپر ابھی بھی ہے, وہ ابھی بھی آکیپائڈ ہے. اس کے بعد پھر ہم ریسنٹلی اگر دیکھیں تو 2004 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل یونیلیٹرلی وڈرو فرام غازہ, اور وہ وڈرال انہوں نے کہا کہ بس اب ہم آکیوپیشن میں نہیں ہیں, ابھی اپنا کام کریں. ٹھیک ہے. So this was a move by the Israelis. By the Israelis. They unilaterally, Ariel Sharon was the prime minister at the time, they unilaterally withdrew, اور کچھ انہوں نے settlements بنائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. بہت چھوٹا علاقہ ہے غزہ, لیکن اس میں بھی انہوں نے settlements اپنے. ایگزیکٹلی. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں 3 غازاز فٹ آ سکتے ہیں. ہمارے 900 اسکوائر کلومیٹر, اور غازہ جو ہے 365 اسکوائر کلومیٹر. So it's tiny. اس کے اندر بھی انہوں نے کوئی 2-3 settlements اسٹیبلش کر لی تھی.
رائٹ بیک دین. تو 2005 میں انہوں نے زبردستی کر کے بہت بڑا ایک یہ ایشو بن گیا تھا اسرائیل میں بھی اور بالکل کہ ایریل شارون نے اپنے اسرائیلی سیٹلرز کو یہودی سیٹلرز کو انہوں نے وہاں سے فورسبلی ریموو کیا. تو اینی وے وہ انہوں نے کیا. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہماری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے یہاں, یہ اپنا مینیج کریں گے. 2006 میں جا کے پھر حماس واز الیکٹڈ, خاص کر جو غازہ کا ایریا. لیکن بڑے ایشوز تھے حماس کے ساتھ, اینڈ دیز ور ایشوز دیٹ ور دین ایکسپلوٹیڈ بائی دی اسرائیلیز اینڈ خاص کر بائی نیتن یاہو. سو نیتن یاہو جو تھا اس نے کہا کہ ہی واز آلویز اگینسٹ ٹو اسٹیٹ سولوشن. وہ یہ نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ پورا جو علاقہ ہے اسرائیل کا شوڈ بی ایونچولی ٹیکن اوور. نیتن یاہو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم was becoming part of, it was always part of the political spectrum, but his Likud party started winning the elections, or then he became during this period 15 saal se he's been doing very well in the elections. Usse pehle bhi Likud ka Ariel Sharon was part of that. So anyhow withdrawal ho gaya, Hamas ko ne prop up kiya because unhone kaha ki agar hamare اپوزٹ ایک ٹیررسٹ گروپ ہوگا, یا جو یو کے 12 ملک ہیں جنہوں نے ریکگنائز کیا حماس کو ایز اے ٹیررسٹ گروپ, تو ول بی ویری ایزی فار اس ٹو سے کہ دیکھیں ان کے ساتھ یہ تو انریزنیبل لوگ ہیں, ان کے ساتھ تو ہم کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, ہم نے ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتے نیگوسیشن, دے وانٹ آر ڈسٹرکشن. رائٹ, سو دیٹس وائی دیر از نو پوائنٹ ان ڈسکشن, ہم بات کو ٹالتے رہیں گے. اینڈ الٹیمیٹلی ہم اتنے سیٹلمنٹس بنا لیں گے ویسٹ بینک اور ان علاقوں میں کہ دین دیر ول بی نو پوائنٹ آف ٹو اسٹیٹ سولوشن. It just simply won't exist. ابھی اگر آپ ویسٹ بینک دیکھیں, ہم میپ پہ جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ہی وہ بڑا سا ایریا نظر آتا ہے. اگر آپ ایکچوئل دیکھیں تو اٹ از لٹل انکلیوز جو ایکچولی پیلسٹینی ٹیریٹری رہ گئی ہے, یعنی اینڈ دیر کٹ آف فرام ایچ ادر. They are connected by. This we are talking about currently, Gaza. Right? No, we're talking about West Bank. West Bank. Okay. غزہ کا تو ایک وہ چھوٹا سا ایریا ہے, ٹھیک ہے, وہ کنٹیگیوس ہے. یہاں پہ نان کنٹیگیوس ان کے چھوٹے آنکلیوز بن گئے فلسطینیوں کے لیے, ٹھیک ہے, اور درمیان میں the whole land, exactly, the whole land is run by, managed by Israel, roads are done by Israel which the Palestinians are not allowed to drive on or walk on or anything, اور جو ان کے تھوڑے بہت علاقے ہیں وہ انڈر پاسز یا اوور پاسز کے تھرو کنیکٹیڈ ہیں اور ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. اینڈ سو دیٹس وائی اٹ بیکمز وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر کہ وہ جو پورا ایریا ہم میپ پہ دیکھتے ہیں وہ پورا ایریا ویسٹ بینک کا نہیں ہے فلسطینیوں کے پاس. ابھی بھی جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں از مے بی 80% اور لیس وڈ بی گیون ٹو دا پیلسٹینینز ان اینی فیوچر ڈیل, اور جیسی ٹائم ہوتا جاتا چلتا رہتا ہے دس ول بی ریڈیوسڈ ایون. سو ویسٹ بینک از موسٹلی مینیجڈ بائی دی PLO. جی, پیلسٹینی اتھارٹی, بالکل, محمود عباس کو بیسیکلی ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کیونکہ they have actually given up on their territory deliberately or whatever were the reasons. اور آپ جو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بیسیکلی اس وقت ایک ڈسکنٹینیوس قسم کے پیچز کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو چکا ہوا ہے. یہ اوزلو اکارڈز کے بعد ہوا تھا, تو 1990s میں آپ کے اوزلو اکارڈز ہوئے تھے. اوزلو اکارڈز میں پیلسٹینی اتھارٹی was recognized, یہی فتح اور یاسر عرفات کی ہوئی تھی, and they would recognize Israel in return, right? اور اس میں پھر انہوں نے 3 حصوں میں ویسٹ بینک کو ڈیوائڈ کیا, ٹھیک ہے. اس میں کیٹیگری اے, کیٹیگری بی, کیٹیگری سی, اور جو کیٹیگری سی تھی آئی تھنک 18% آف دا انٹائر ٹیریٹری واز گیون ٹو دا پیلسٹینین اتھارٹی ٹو مینیج. اینڈ دین اراؤنڈ 22% was going to be jointly managed by Israel and Palestine, but mainly by Israel, right? اور جو باقی 50% plus تھا that was given to the Israelis. So it was actually not a recognition of Palestine but of PLO only. Exactly. It was just اس کے مقابلے میں انہوں نے پوری ان کی اتھارٹی کو مان لیا. بالکل. So that's interesting. Divide and conquer والے جو never came up in the news or the history. اچھا, اس پہ اب آتے ہیں حماس کے اوپر. آپ نے ایک بات کی تھی کہ حماس جو ہے وہ بیسیکلی اس کو ایک طرح سے انہوں نے 2006 کے اندر جب الیکٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 12 کنٹریز نے جو ہے اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا تھا. تو اس وقت اگر آپ کو یاد ہو کہ حماس جو ہے اس سے پہلے شیخ یاسین کا بھی ایک فنومینا تھا, پاکستان بھی وہ آئے تھے, اس کے بعد یہاں سے وہ گئے بھی تھے. مسلم کنٹریز کے اندر بہرحال حماس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ایک ریکگنیشن مل رہی تھی. سو یہ ایک آرگیومنٹ پیش کیا جاتا ہے کہ حماس واز ایکچولی ڈپیوٹیڈ, وہ کنسپریسی تھیوری ہے کہ ایکچولی ڈپیوٹیڈ ٹو ہیو این اتھارٹی اوور دیئر ان غازہ, اور اس کے بعد اس کی بیسس کے اوپر اسرائیلیز کے پاس ایک ایک ریزن آ جائے گا کہ ہم چونکہ حماس وہاں پہ تو ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ واپس جا کے آن سلاٹ کرنا چاہیے. ہاؤ پلازیبل از دس تھیوری؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ نہیں جی, آئی ڈونٹ تھنک اٹس ٹو پلازیبل. آپ نے یہ دیکھنے کہ
سب سے پہلے ہم نے ٹیررزم والی بات تو ہم نے سن لی ہے. اٹس اونلی 11 کنٹریز بائی دا وے. دوسرا یہ کہ انڈر انٹرنیشنل لا جب آکوپیشن ایک جگہ پہ ہوتی ہے تو دا آکوپائڈ پیپل, دی اوپریسڈ پیپل ہیو اے رائٹ ٹو ریزسٹ. جہاں پہ بھی آکوپیشن ہو, دس از انڈر دا UN Charter, دس از انڈر دی انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل ریلیشنز رائٹس, اینڈ اس کا بلکہ آرٹیکل 1 ICCPR کا جو آرٹیکل 1 ہے وہ سیلف ڈٹرمنیشن پہ. سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس میں. پھر ہمارے پاس ملٹیپل, خاص کر پیلسٹائن کے لیے ملٹیپل UN جنرل اسمبلی ریزولوشنز ہیں which reaffirm the right of self determination and to fight colonial domination یا alien occupation, اس قسم کی چیزیں through all means necessary including armed struggle. Okay. So specifically mentioned the global community came together and said that the Palestinians have the right of armed struggle. So this can be also used for other conflicts such Absolutely. Any conflict jahan pe occupation ho and the occupying power does not remove itself. اب تھوڑا سا آکوپیشن پہ اگر ہم بات کر لیں, آکوپیشن جو ہوتی ہے وہ بائی نیچر جو ہے ٹیمپرری ہوتی ہے, کیونکہ UN چارٹر کے بعد آرٹیکل 2.4 کے بعد آپ جو ہے کسی اور کے ملک کی یا کسی اور ٹیریٹری جو آپ کی ٹیریٹری نہیں ہے اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا. اٹ از اے وائلیشن اینڈ ایٹ سم پوائنٹ اٹ ہیز ٹو بی ریٹرنڈ. جب آپ اس ٹیریٹری کو, آکوپائڈ ٹیریٹری کو اپنے ٹیریٹری میں ضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو اینکسیشن کہتے ہیں. اینڈ آل اینکسیشنز آر انلیگل. Will not. تو یہ سیٹلمنٹس بنانا, that again is these are annexations. And similarly in our neighborhood کہاں پہ ہو رہا ہے, کشمیر کا, اور خاص کر یہ آرٹیکل 370 کی جو ایبولیشن ہے, I think falls under the same premise. Absolutely it could certainly, because اس میں اگر ان کی رولز آپ سنیں مانیں, ہاں وہ complicated issue, لیکن کشمیر کے اوپر تو clear cut this applies, right? Kashmir is occupied territory. India after abolishing article 370 has tried to annex this territory and make it its own. بلکہ انہوں نے bifurcate بھی کر لیا لداخ کا اور according to international law it is illegal. Oh clearly بلکہ انفیکٹ یورپین یونین کی ایک ڈرافٹ پالیسی بھی ہے, فائنلائز نہیں ہوئی بٹ اٹس اے ڈرافٹ پالیسی کہ جہاں پہ بھی اینکسیشن ہو اٹ ہیز ٹو بی سینکشنڈ. یہ دس از اے پالیسی دیٹ دیر وڈ, آئی مین آئی ڈونٹ نو اف اٹ ایور فائنلائز, کیونکہ یہ سیدھا اسرائیل کو لگتی ہے, بٹ اف اٹ ڈڈ تو دس از انٹرسٹنگ. اچھا, انٹرنیشنل لا obviously is quite fascinating subject, ہم تو اس پہ آپ سے سیکھتے ہیں. کمنگ بیک ٹو حماس اگین, حماس ورسز PLO. PLO کی ہم نے بات کی, آپ نے کہا جی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ریکگنائز کرانے کے لیے, اینڈ آئی وڈ رادر ٹرم اٹ جسٹ لائک دیٹ, کہ جی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ریکگنائز کرانے کے لیے انہوں نے گیو اپ کیا پیلسٹینین ٹیریٹری کے اوپر, پیلسٹینین پیپل کے اوپر. بٹ اسٹل بہت سی جگہوں کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ UN فورمس کے اوپر, انٹرنیشنل فورمس کے اوپر جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بہرحال PLO کی ہے. سو اف دیر از اے پیلسٹینین وائس آن دا انٹرنیشنل فورمس اٹ از بین لیڈ بائی دا PLO. So by this way or by that way you have to take them on board, اور آپ کو انہی کے ساتھ آگے لے کے چلنا ہوگا. It is the same case like افغانستان کے اندر ایک ناردرن لائٹس ہے اور ایک جو ہے وہ طالبان ہے. ابھی تو خیر طالبان نیگوشیٹ کر رہے ہیں باقی ساری دنیا سے, لیکن بیک ان دا ڈیز بالکل باقی افغانس کر رہے ہوتے تھے اور طالبان جو ہے وہ بیک سیٹ پہ ہوتے تھے. ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حماس جو ہے, کیا اس نے جو سارا آن سلاٹ کیا ہے, کیا یہ ایک پولیٹیکل موو بھی ہے کہ یار ہمیں ایز اے پولیٹیکل فورس جو ہے آپ ایکسیپٹ کریں سو دیٹ وی کم آن ٹو دا اسٹیج اینڈ وی نیگوشیٹ آن دا بہاف آف پیلسٹینین پیپل؟ جی آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی شیور اف دیٹ واز پارٹ آف اٹ. آئی تھنک اس کے پولیٹیکل موٹیوز تو ڈیفینیٹلی تھے. پہلے اگر ہم بات کر لیں جو فتح یا جو پیلسٹین اتھارٹی کی, اور ان کی اپنی رائیولری تو چلتی رہی ہے اور وہ بڑے عرصے سے چلتی رہی ہے. مختلف پیلسٹینین گروپس ہیں, کچھ ریلیجیس بیکڈ ہیں جیسے حماس ہو گیا, کچھ جو ہیں مارکسسٹ کمیونسٹ ٹائپ ہیں, اینڈ دین آف کورس دیر آر کمپلیٹلی سیکولر گروپس. باکس پارٹی کا بہت بڑا ایگزیکٹلی اس قسم کے ڈفرینٹ انفلوئنسز جیسے پورے عرب ورلڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہاں پہ ان کی رائیولری تو ہے, لیکن when it comes to defending the Palestinian people, I think both are on somewhat of the same page. ٹھیک ہے. PLO یا جو پیلسٹین اتھارٹی ہے, انہوں نے پارٹ آف دا آسلو اکارڈز انہوں نے ریناؤنس کیا یوز آف اینی وائلنس. رائٹ, تو خاص کر جو جس کو ٹیررزم باقی دنیا کہتی تھی, which was actually an act of resistance آپ کہہ سکتے ہیں, as long as آپ civilians کو نہ ٹارگیٹ کریں, ملٹری ٹارگیٹس کو کریں, تو وہ جو تھی انہیں ریناؤنس کر دیا. Now the only actors who are using violence is Hamas and Palestinian Quds Brigade, اور جو باقی ان کے وہ ہیں اسلامک جہاد ہو گیا اور کچھ اور.
انہوں نے ریناؤنس نہیں کیا, اینڈ دیٹس وائی اسرائیل ڈز ناٹ ریکگنائز دیم اینڈ ڈز ناٹ نیگوشیٹ دیم بٹ یوزز دیم ایز این اینٹی جس کے خلاف وہ کہہ سکیں کہ دیکھیں یہ تو اتنے انریزنیبل ہے, یہ تو دے وانٹ آر ڈسٹرکشن, وی کین نیور ڈیل ود دیم. بٹ اگین واٹ از اسینشیل ہیئر از دیٹ دا رائٹ آف ریزسٹنس ایگزسٹس. اب اس رائٹ آف ریزسٹنس جو ہے جو پیلسٹینینز یوز کر سکتے ہیں از اگینسٹ ملٹری ٹارگیٹس. آپ کبھی بھی سویلینس کو نہیں ٹارگیٹ کر سکتے, اور یہ جو چیز ہے ہائیلی پرابلمٹک آتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے یہ دیکھنا کہ جیسے جب ہم کہتے ہیں کہ وی کرٹیسائز حماس فار ٹیکنگ ہاسٹیجز, in the same vein we should be also criticizing Israel for taking people, taking Palestinians, بچوں کو, اور جا کے ملٹری کورٹ کے سامنے انہوں نے لٹرلی ایک دن کی ٹرائل ہوئی ہے, 2 دن کی ٹرائل ہوئی, اس کے بعد ان کو 8 سال قید کر دی. بچوں کو انڈر ایج چلڈرن, جوانوں کے باہر آ رہے تھے, جوانوں کی ایبسلیوٹلی. اور دوسرا ان کی جس قسم کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ان جیلز میں, دیر پیپل جو 11 سال سالٹری کنفائنمنٹ میں. اب یہ تو ٹارچر ہے, degrading punishment. It does come under the war crime as well. It is war crime, human rights violations, crimes against humanity, whatever you can name, it applies. ٹھیک ہے, یہاں پہ وہ بڑے سیریس قسم کے. اچھا, انٹرنیشنل لا کا کی کیا اپلیکیشن ہے یہاں پہ, جو آپ نے بات کی لا آف وار کی بھی, کانفلکٹ لا جو آپ بات کریں, اگر اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں, اور فلسطین اسرائیل کے کانفلکٹ کے تناظر میں بھی, اور اوور آل پھر ہم باقی جگہوں کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کہاں کہاں یہ اپلائی ہوتا ہے. اس کے تناظر میں اس وقت جو یہ کانفلکٹ چل رہا ہے, ڈو یو تھنک کہ اس کا امپلیکیشن یا اس کا اپلیکیشن جو ہے وہ حماس پہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی وائلنس میں انوالوڈ ہیں, یا اس کا اپلیکیشن جو ہے وہ اسرائیلی اتھارٹی کے اوپر زیادہ, IDF کے اوپر زیادہ ہوتا ہے؟ ٹھیک جی, اس میں جب بھی ہم کوئی بھی ایشو دیکھتے ہیں اس سے سب سے پہلے تو ہمیں کلاسیفیکیشن کرنی ہوتی ہے, بیکاز کلاسیفیکیشن کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے اس کانفلکٹ کا, اس کی بیسس پہ پھر ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ لا کون سی اپلائی ہوتی ہے, رائٹ. اب کلیئرلی یہ تو اب 2 مین کلاسیفیکیشن ہوتی ہیں, پیس ٹائم ہوتی ہے اور وار ٹائم ہوتی ہے. یہ تو کلیئرلی وار ٹائم سچویشن ہے. دوسرا پھر آپ نے یہ دیکھا پیس ٹائم لا اینڈ دیر از ایبسلیوٹلی. اب پیس ٹائم یہاں پہ اللہ کا شکر ہے اسلام آباد میں امن ہے, تو ہمارے اوپر پورا ہیومن رائٹس فریم ورک اپلائی ہوتا ہے. ہماری کانسٹیٹیوشن کی جو بھی رائٹس ہیں, جو انٹرنیشنل رائٹس ہیں, یہ سب ہم اپلائی ہوتے ہیں. بٹ اور کیوں یہ اپلائی ہوتے ہیں, بیکاز فار ایگزامپل آپ کی خدا نخواستہ اگر کوئی رائٹ وائلیٹ ہوتی ہے, کوئی کچھ چوری کر لیتا ہے, تو ہاؤ ڈو یو انفورس دیٹ؟ آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں, وہ بندے کو پکڑتے ہیں, پھر کورٹ میں کیس ہوتے ہیں. جنگ کی سچویشن میں نہ پولیس کام کر رہی ہوتی ہے, نہ کورٹس کام کر رہے ہوتے ہیں, نہ اسکولز, ہسپتالوں میں بڑے ایشوز ہوتے ہیں, فوج ہوتی ہے سامنے, اینڈ اٹ از ٹرائنگ ٹو, اینڈ دا ہول اسٹیٹ ایفرٹ از آن وننگ دا وار, رائٹ. دیٹس وائی یہ رائٹس جو ہوتی ہیں تھوڑا سا بیک فٹ لے لیتی ہیں, دے اسٹل دیر, بٹ تھوڑا سا بیک ڈراپ میں آ جاتی ہے. اور مینلی آپ کی پروٹیکشنز انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی, لا آف وار کی پروٹیکشنز آ جاتی ہیں, جس میں رائٹ ٹو لائف اور سویلین آبجیکٹس, یہ بلڈنگز اینڈ تھنگز لائک دیٹ, ان کی پروٹیکشن ہوتی ہے. سو اب اپلیکیشن تو ہم نے کلیئر کر لی ہے کہ فلسطین میں لا آف وار اپلائی کرتا ہے. اب لا آف وار میں بھی دیر از نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ اینڈ دیر از انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ. یہ جو ہے یہ ایک آکوپیشن کی سچویشن ہے. An occupation is always an international armed conflict, اور اس پہ جنیوا کنونشنز کی فل اپلیکیشن ہوتی ہے. اور بالخصوص جو 4th جنیوا کنونشن ہے, اس میں پورا آپ کا چیپٹر ہے آن آکوپیشن اور آکوپائنگ پاور کے کیا رائٹس ہوتے ہیں. اس میں کچھ رائٹس فار ایگزامپل آپ نے اگر قانون وہی مینٹین کرنے ہوتے ہیں, آپ نے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنی ہوتی ہے, بے شمار رائٹس ہوتی ہیں وچ the people have on their occupying power. They have to maintain those hospitals, چلانا ہوتا ہے, fuel دینا ہوتا ہے, prevent starvation, this and that. So this is on Israel throughout the West Bank as well as Gaza. ٹھیک ہے. اور یہ ان کے اوپر obligations ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں there are things that the occupying power can't do. سب سے جو اس میں I think important چیز ہے وہ ہے forcible transfer of people outside the territory, or putting your citizens into that territory. اور forced displacement, forced transfers, deportations, all of these things. So Israel is doing exactly both. right now happening. Exactly right now happening. Israel is forcing the Palestinian people out of their out of Gaza. It has forced so many people out of eastern Jerusalem, بے شمار اور جگہوں سے. دوسرا they're doing the opposite, which is they're also putting their people inside. جو settlements develop ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, settlements جو ہیں you can't transfer your own population into occupied territory. Exactly. ابھی اگر آپ settlements دیکھیں, کوئی 7 لاکھ لوگ جو ہیں have been brought from outside to settle in to these areas. اب imagine اگر کبھی کوئی just solution آئے and these settlements have to be evacuated, how are you going to remove close to 1 million people
اور یہ صرف ایک قوم کے ساتھ ہے, دو قوموں کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے ایگزیکٹلی اور جسٹ آن دا اسٹریٹجک پلے بک آپ بیسیکلی دونوں کو اس کا فوٹو بنا رہے ہیں. Absolutely. اچھا, اس میں اس کا مطلب وہ جو لوگ اپنی یہاں سے چابیاں لے کے گئے ہیں, وہ جو چابیوں کے ساتھ اپنی تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں, so these are those people who have been evacuated or forced displaced from these areas. بالکل, یہ تو 48 سے چل رہا ہے نا, تو وہ نقبہ میں جو ہوئے اس کے ساتھ ساتھ there have been throughout جب بھی وہ ہوئے تو Palestinians have gone, then Palestinians lose their right to return. if for example ایک Palestinian ہے وہ US جاتا ہے ایجوکیشن کے لیے, زیادہ ٹائم اگر US میں اسپینڈ کر لے, he lose his residency back in his home. This is what Israel imposes. Strangely, these people جو 48 میں نقبہ میں اور ان چیزوں میں left, they can never return. Israel does not accept that. Categorically انہوں نے کہا. But a Jewish person born anywhere in the world has a right to come back to Israel. Right? تو یہ جو اپارٹائڈ کی ہم بات کرتے ہیں, یہ جو ریشل ڈسکریمنیشن کی جو بات ہو رہی ہے, وہ اسینچلی اس قسم کے رولس پہ, اور بے شمار اور چیزیں ہیں جو اس سے بھی بہت سیریس ہیں جو اپارٹائڈ کو اسٹیبلش کرتے ہیں, بٹ بیسکلی ون ریشل گروپ is favored on top of another racial group. ٹھیک ہے. اپارتھائڈ کی اور کون سی ایگزامپلز ہیں؟ ساؤتھ افریقہ آپ کا مین, بلکہ آئی تھنک وہ ٹرم شروع ہی وہاں سے ہوئی تھی اپارٹائڈ. تو وہاں پہ آپ کا جو وائٹس تھے ان بڑے کلیئرلی ان نے اسٹیبلش کیا ہوتا اپنی سپریمیسی. There were places where blacks couldn't go. There were beaches that people of the black community simply were not permitted to. A black and a white woman could never marry. It was a crime. Right? اس قسم کی چیزیں spread like a virus around the world actually. اس قسم کی racism absolutely, and it was tolerated for a long time. And the Americans supported it, and the Brits supported the same champions of human rights. Americans میں تو جب تک میلکم ایکس اور مارٹن لوتھر کنگ نہیں آئے تب تک یہ چیز وہاں پہ بھی چل رہی تھی. اور پھر ANC نیلسن منڈیلا کی جو پارٹی تھی was a terrorist group, was declared a terrorist group. Absolutely. بلکہ نیلسن منڈیلا کا ایک کلپ بھی بڑا مشہور ہوتا ہے جس کے اندر وہ ایک امریکن جو ہے ان سے سوال کر رہا ہے کہ we supported your movement and all that, but right now you are supporting Palestinians, you are supporting their armed conflict against the Jews. اور بھی دو تین اس نے examples دی, اس طرح کہ قذافی کی اس نے example دی. So اس نے کہا where do you stand right now? تو نیلسن منڈیلا نے ون لائنر دیا کہ انہوں نے کہا کہ the biggest mistake some of the intellectuals in America or in the West that they commit is that they want their enemies to be our enemies. Absolutely. یہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر آتے ہیں. یہ تو iconic words ہیں بالکل. Yes. اچھا, اسرائیل کی پلے بک جو ہے اس کو ہم نے تھورلی ابھی تھوڑا سا ہم نے ڈسکس کیا ہے, اور اس کی بہت زیادہ سملیرٹیز نظر آتی ہیں اس وقت آپ کو کشمیر میں. Absolutely. اور آپ کو باب غائر سے لے کے آپ کو وہاں پہ جو ڈیموگرافک چینجز ہیں, اینیکسیشن کی جو اس کے اندر مسائل ہیں, اینڈ اٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو دا BJP گورنمنٹ. اس سے پہلے کانگریس بھی یہی کرتی رہی, وہ ڈفرینٹ طریقے سے کر رہی تھی, لیکن BJP ذرا کھل کے سامنے آ گئی, 370 کو ایبروگیٹ کر دیا, ڈیموگرافی چینجز کے اوپر لے کے جا رہے ہیں چیزوں کو. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ کیونکہ یہ جو پلے بک ہے دس از سم تھنگ ویری ڈینجرس, کیونکہ اگر کل کو کشمیریوں کو بھی اسی طریقے سے نکلنے میں مجبور کر دیا جاتا ہے, واپس جانے پہ ان پہ پابندی ہو جاتی ہے, تو کشمیر تو ایک بالکل ایک ڈفرینٹ پکچر پیش کر رہا ہوگا اگلے 10 سال میں. نہیں, ایبسلیوٹلی. یہ جو اسرائیل کا سب سے پہلے جو نیچر ہے اس کی, اسرائیل از اے اسٹیٹ ان کانسٹنٹ وائلیشن آف انٹرنیشنل لا. ان کی وہی اوریجنل سن والی بات ہے, ان کی ایگزسٹنس ہی لارج پورشنز کرنٹلی جو سیٹلمنٹس ہو, ان سب کی ایگزسٹنس از بیسڈ آن اے وائلیشن آف انٹرنیشنل. ٹھیک ہے. تو اس کی ایگزامپل لے کے اس کو فالو کرنا ان اینی وے از something like that. وہ ایگزیکٹلی. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک اوریجنل سن کر لیتے ہیں تو اس کو کور کرنے کے لیے آپ کو بہت سے اور سینس کرنے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ اگر یہ دیکھیں فار ایگزامپل جو ان کی یہ لا آف وار کی جو انٹرپریٹیشن اسرائیل کرتا ہے از مور ایکسپینسو دین اینی ادر کنٹری. اچھا, میں آپ کو کچھ اس کے ایگزامپلس دیتا ہوں. فار ایگزامپل اسرائیل ریزیڈینشیل بلڈنگ ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, ریزیڈینشیل بڑی ان کی ہوتی ہے, اس میں 80 فلیٹس کہتے ہیں, رائٹ. سو دا 80 فلیٹس, 80 اپارٹمنٹس ان اٹ. اس میں اگر ایک حماس کا, اور یہ ایکچولی ہوا تھا 2014 میں 2018 میں سوری, حماس کے ایک پولیٹیکل آفس تھا. اب پولیٹیکل آفس از ناٹ اے ملٹری ٹارگیٹ. دے ڈسٹرائڈ دا ہول بلڈنگ بیکاز ان لائک دا ریسٹ آف دا باقی دنیا یہ کہتی ہے کہ جب بھی آپ کسی جگہ پہ اٹیک کریں تو اگر سویلین آبجیکٹس ہوں, جیسے سویلین فلیٹس یا سویلینز ہوں, تو آپ نے میجر کرنا ہوتا ہے کہ جو میں سویلین کیجولیٹیز کاز کروں گا یا سویلین آبجیکٹس کو ڈسٹرائے کروں گا, از دیٹ ایکسیسو ان ریلیشن ٹو دا ملٹری ایڈوانٹیج؟ ڈسپروپورشنیٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ بیلنس کرتے ہیں. انہوں نے ان کی ملٹری ایڈوانٹیج جو تھی ایک
political office کے لیے they were willing to bring down a whole building which had 80 apartments in it. Exactly, this was been carried out in India as well. اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے جیپ کے آگے جو بندے کو باندھا اس کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ. اس کے بعد پھر ابھی جو انڈیا کے اندر کیا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ جب ان کے اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو وٹ دے ڈو از کہ وہ جاتے ہیں کسی نہ کسی گھر کے اندر جہاں پہ بھی ان کو شک ہوتا ہے کہ یہاں پہ ملیٹنٹس ہیں, پورے گھر کو وہ لگا کے بامس لگا کے وہ جو ان کی وہ اس کو اڑا دیتے ہیں, پوری پراپرٹی اڑا دیتے ہیں. یہ تو کلاسک اسرائیلی ٹیکٹکس ہیں نا جی, جو ایگزیکٹلی ورڈ فار ورڈ فالو ہو رہے ہیں وہ. سو اسرائیل نے اپنی پالیسی بنائی, پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا, بالکل جی. اور پریسیڈنٹ کیسے سیٹ کیا اور انڈینس کیسے یوز کریں کہ کیونکہ اسرائیل کو کوئی کچھ کہتا نہیں ہے بیکاز اٹ از امیریکاز ڈارلنگ ہے جو بھی ہے, تو اس لیے آپ نے پریسیڈنٹ وہاں بنا لیا. اب ہم بھی ایگزیکٹلی اگر وہی چیز کریں تو آپ ہمیں کس منہ سے کرٹیسائز کریں گے, ہم نے بھی تو وہی چیز ایگزیکٹلی. سو اور اسرائیل اور انڈیا بھی آج کل جو ہے بلو آئیڈ بوائے آف دا ویسٹ بنا ہوا ہے. سو اس میں فار ایگزامپل جو فار ہاؤ لانگ, ابھی تو آج کل کافی حالات خراب ہوئے بالکل جی. تو فار ایگزامپل فریڈم فائٹرز جو فلسطین میں ہوں یا جو انڈیا میں ہوں, کشمیر میں ہوں, their bodies are not returned to their families. They're the ones that killed. Even علی گلانی صاحب کو انہوں نے جنازہ نہیں انہوں نے پڑھنے دیا. Absolutely, اس قسم کی چیزیں. So this is classic what Israel has been doing for years. دوسرا جیسے آپ نے مینشن کیا کہ جہاں پہ ان کو شک ہوتا ہے ملیٹنٹس کی یا فائٹرس کی جو گھر ہوتے ہیں, فیملیز ہوتی ہیں, ان کو کلیکٹیو پنشمنٹ کے تھرو ان کا پورا گھر جو ہے ڈیمالش کر دیتے ہیں. We've seen this throughout Israel, اس کی ہسٹری میں, and also in India as well. دوسرا اب یہ سیٹلمنٹس کا جو کانسیپٹ ہے, انڈیا کا آپ نے وہ پنڈتس کا جو ایشو ہے, ریٹرن آف دا ہندو پنڈتس ٹو کشمیر, ان کو کیسے ریٹرن کریں گے؟ دے ول بی ریٹرن ٹو ویری سیکیور compounds that will be created in specific areas. Exactly the same settlement concept is going to be adopted by the Indian state. اچھا, اس میں ابھی جو یہ ڈیموگرافک چینجز کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کے اندر باقاعدہ پیلسٹائن کے اندر بھی ہم نے یہ سارا کام دیکھا, اور ابھی ہم انڈیا کے اندر یا کشمیر کے اندر بھی یہ کام دیکھ رہے ہیں. تو کشمیر کے اندر پیلسٹائن میں تو ان کو PLO مل گئی. ڈو یو تھنک دیر از سم تھنگ لائک دیٹ کین ہیپن اوور ہیئر ان کشمیر ایز ویل, کہ ان کو یہاں پہ بھی کوئی اس طرح کی اتھارٹی مل جائے جو کہ اس طرح کی نیگوسیشن کر لے کہ جی اوکے وی ایکسیپٹ انڈین اتھارٹی اوور آور لینڈ, ان ریٹرن آپ ہمیں ایکسیپٹ کر لیں. یہ آئی تھنک آلریڈی ہو چکا ہے. آپ جو عمر عبداللہ اور جو پیپل ہو سولڈ آؤٹ آن کشمیر ارلی, وہی کیریکٹرز ہیں جو یا ان کے بچے ہیں یا ان کے گرینڈ چلڈرن ہیں جو ابھی بھی وہ فساڈ آف محبوب مفتی ہیں, اور جو خود بھی ریئلائز کرتے ہیں وہ, لیکن ان کی اتنی ٹینیوس پوزیشن ہے اور ان کو اتنے عرصے کے لیے ان کے اوپر اتنا پریشر ڈالا جاتا ہے فرام دا انڈین سے, دے کانٹ ریلی ڈو اینی تھنگ. نہ ان کے پاس وہ گٹس ہیں, نہ وہ دے ہیو آلریڈی سولڈ آؤٹ آئی تھنک. تو وہ پولیٹیکلی آپ کے پاس حریت ہی ہے کشمیر میں. ایکچولی کشمیر ٹوک دا پریسیڈنٹ. ہاں جی, فار دا PLO. آپ کیسے سرٹنلی وہ ایک ایشو تھا. انفارچونیٹلی وہ لیڈرشپ آپ کو نہیں نظر آتی جو وچ یو وڈ think would be there. They have clearly accepted India as Kashmir being part of India. اس میں اگر ایک اور تھوڑی سی ہم ڈسکشن کر سکیں, اسرائیل کی جو ٹارگیٹنگ ہوتی ہے in Palestine, اس میں بڑے کچھ ایشوز ہیں جو we're worried کہ this could spread to other countries as well. ایک تو ہم نے ڈسکس کیا نا وہ ریزیڈینشیل بلڈنگس کا, اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے, لا آف کانفلکٹ, لا آف وار, اس کا ایک بڑا خاص پرنسپل ہوتا ہے ڈسٹنکشن کا, کہ جب بھی آپ اٹیکنگ فورس جائے اٹیک کرے, اٹ ہیز ٹو ڈسٹنگوش بٹوین سویلینس اینڈ سویلین آبجیکٹس اینڈ ملٹری. ایگزیکٹلی. اور یو کین اونلی ٹارگیٹ کمبیٹنٹس, ملٹری ٹارگیٹس, ملٹری پرسنل, صرف ان کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. سویلینز اگر کولیٹرل ڈیمیج میں وہ ہو جائیں, پھر آپ کو پروپورشنالٹی آپ نے بیلنس کرنا ہوتا ہے کہ بینیفٹ آؤٹ ویز دا لاس. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ IHL says کہ you can never target civilians directly. بار بار ہم نے دیکھا ہے کہ Israel has been targeting civilians directly. اور جو 15,000 کی فگر آپ دیکھ رہے ہیں, یا اب تو اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے, people who have been killed have been because Israel has been deliberately targeting, whether it's hospitals, whether it's homes, whether it's ambulances, جن کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. ہاسپٹل کا انہوں نے پورے 500 بندے اس کے اندر انہوں نے شہید کر دیا. ایبسلیوٹلی. جو الاہلی بیپٹسٹ ہاسپٹل تھا, الشفا پہ جو انہوں نے بار بار, it was a Christian hospital, وہاں پہ انہوں نے کیا تھا. پھر یہ جو الشفا پہ ان کے اسنائپرز جو تھے ونڈوز کے تھرو پیشنٹس کو ٹارگیٹ کر رہے تھے, اس کی بھی ایویڈنس ہمارے پاس آ گئی ہے. اور جو سب سے آئی تھنک بروٹل جو ابھی ہوا ہے, جو نگلیکٹ کے تھرو
جو ہاسپٹل میں آئی تھنک کل پرسوں تک وہ آیا تھا کہ انہوں نے زبردستی سب ڈاکٹرز اور نرسز کو نکالا ہے فرام ہاسپٹلز. وہاں پہ بچے جو تھے نیو نیٹل انٹینسو کیئر یونٹ میں جو پری میچور بیبیز تھے, ان کو وہاں پہ دے کمپلیٹلی لیفٹ دیم, دیئر ڈیکمپوزڈ باڈیز ور فاؤنڈ when the parents came back during the ceasefire. اور اب انہیں پھر سے بیماری شروع کر دی ہے. The ceasefire has ended. And so now what you're seeing is levels of violence جو آپ نے کبھی پہلے نہیں دیکھا. Is it potentially leading towards, کیونکہ بہت سے لوگ اس کے اوپر نا بہت زیادہ ایک بات کرتے ہوتے ہیں کہ جی کہ آپ جینوسائڈ کا ورڈ مت یوز کریں بیکاز جینوسائڈ کی اپنی انٹرنیشنل لا کی امپلیکیشنس ہیں. دس از ناٹ جینوسائڈ. ڈو یو تھنک دس از جینوسائڈ؟ Is it leading towards genocide? میں آئی تھنک ویورس کے لیے یہ لیٹ دیم ڈیسائڈ. جینوسائڈ کی ڈیفینیشن یہ میں نے کھولی ہوئی ہے یہاں پہ, ایگزیکٹ جو ڈیفینیشن ہے یہ روم اسٹیچوٹ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا فاؤنڈیشنل اسٹیچوٹ ہے اس میں آرٹیکل 6 ہے. فار دا پرپز آف دس اسٹیچوٹ جینوسائڈ مینس اینی آف دا فالوئنگ ایکٹس اینڈ اٹ گیوز ایکٹس with the intent to destroy in whole or in part a national, ethnic, racial or religious group. Whole or in part. Whole or in part. Or you don't actually have to kill everyone. Yes. You simply have to have this intention کہ میں ان کو ختم کرنے کی. اب جو اسٹیٹمنٹس آپ کے اسرائیلی پرائم منسٹر سے, اسرائیلی پریزیڈنٹ سے, منسٹر آف ڈیفینس سے جو آ رہی ہیں کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو وی گوئنگ ٹو شٹ ڈاؤن ایوری تھنگ فرام واٹر, ہیومینیٹیرین ایڈ ٹو الیکٹریسٹی, سب کچھ کمیونیکیشنز, یہ ہم وہ کر رہے ہیں. دیز آر کیلکولیٹڈ ٹو ڈسٹروائے پیپل, رائٹ, ان ہول اور ان پارٹ. دوسرا اس میں جو ایکچوئل نے وہ دیے کلنگ ممبرز آف دا گروپ, کازنگ سیریس باڈلی اور مینٹل ہارم, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction. آپ جب پانی ختم کر دیں گے, پانی کھانا پینا, تو that is these are those things. Actually they killed their future generation. 6,000 7,000 آپ نے بچہ شہید کر دیا. Absolutely. It is actually the whole of it. بالکل. مسئلہ لے کے چلا جائے. جو ہمارا سب سے بڑا ابھی جو I think tragedy ہے وہ یہ ہے کہ the person responsible to take action on this is not doing his job. کریم خان جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے جو پروسیکیوٹر ہیں, ان پہ بڑے ایشوز آ رہے ہیں. پچھلے 3 سال سے اسرائیل پہ انویسٹیگیشن چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور نہ کوئی اریسٹ وارنٹس نکلے ہیں, نہ کسی قسم کی کوئی چیز ہوئی ہے. ان کمپیریزن ابھی یہ رشیا نے جو یوکرین پہ اسالٹ کیے, آلریڈی پریزیڈنٹ پوٹین پہ انہوں نے اریسٹ وارنٹ اسٹیبلش کر لیا, رائٹ. اب یہ دا بیسک تھنگ یو کین ڈو is that you start arrest warrants against people like Netanyahu جس نے کہا ہے Amalek, اور جو biblical story تھی of those people had to be destroyed, their women and children had to be killed. کوٹ کیا اس چیز کو کہ بچوں کو, ان کے کیٹلز کو, ان کی ہر چیز کو آپ ڈسٹرائے کریں جا کے. Absolutely. تو کریم خان کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ So interestingly ان کے والد صاحب was born in Mardan. So but he's a British citizen, and he's from Pakistani descent آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ but ان کی تھوڑی سی الیکشن پہ بھی اور ان چیزوں پہ بھی he was considered to be the western candidate جب ان کی الیکشن. But he's representing UK over there. اگر اس کو UK ویسے تو he's supposed to be independent, right? And that's the we're hoping کہ he stays independent. But کچھ جو سائنز ابھی تک ہمارے پاس آئے, فار ایگزامپل افغانستان میں جو پچھلی پروسیکیوٹر تھی بنسوڈا, تو انہوں نے افغانستان میں پوری انویسٹیگیشن شروع کی, looking at both طالبان کی سائڈ سے war crimes but also from the side of ISAF اور جو US forces اور باقی جو allied forces تھے. As soon as he comes in, اس نے کہا کہ ریسورسز کی کمی کی وجہ سے ہم صرف جو ہے طالبان کی سائڈ کو دیکھیں گے اور ہم ویسٹرن سائڈ کو دیکھیں گے ہی نہیں, جو ان کی وائلیشن تھی. سو یو کوڈ ٹیل کہ کہاں ان کا وہ جیسے یوکرین شروع ہوا فوراً ہی واز ان یوکرین ٹاکنگ اباؤٹ دیز تھنگز, اور وہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے, اٹس اٹیک نو ڈاؤٹ, بٹ سڈنلی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں جب پرو ویسٹرن چیز ہوتی ہے, اور ڈھیلے پڑ جاتے ہیں جب if it's anti western. So here comes down again the international law question. As far as we are concerned, جو ہم نے اپنی ڈسکشن کی ہے, I am convinced کہ there have been war crimes committed in the territory of Gaza. There are war crimes been committed in Kashmir. چلیں کشمیر کو اگر ابھی ہم تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیں, that is not the subject matter right now, but let's say Gaza and Palestine. اور ابھی یہ وار کرائم 7 اکتوبر سے نہیں شروع ہے, یہ پہلے سے شروع ہوئے ہیں. 48 سے یہ چیز چل رہی ہے, کبھی وارس کے تھرو چل رہی ہے, کبھی سیٹلمنٹس کے تھرو چل رہی ہے. ہم اگر ابھی 7 اکتوبر سے ابھی تک کا بھی لے لیں جائزہ, ایوری ادر ویسٹرن کنٹری از اسٹینڈنگ ود اسرائیلیز. ٹھیک ہے, وہ ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر بڑی مشکلوں سے ان کے منہ سے نکلتے. جسٹن ٹروڈو کے جو ایک بڑی ویڈیو مشہور ہوئی کہ جس پہ میمس بن رہی تھیں کہ
اس کے منہ سے نہیں نکل رہا تھا کہ سیز فائر کیا جائے. تو یہ ویسٹرن کنٹریز انٹرنیشنل لا کو اگر ایڈہیئر نہیں کرتی اینڈ دے اسٹینڈ بیہائنڈ سچ این اپارتھائڈ اسٹیٹ, تو ویئر ڈز دا انٹرنیشنل لا دین اپلائی؟ یعنی اس کو کیسے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آئی مین آئی نیڈ اے جسٹس, میں لوکل پہ چلا جاؤں انٹرنیشنل پہ, اور اگر مجھے جسٹس نہیں مل رہا تو اس کی اپلیکیشن کیسے ہوگی؟ سوال بھی بڑا ڈیفیکلٹ سوال ہے. اب اسینشلی یہ جو کرنٹ ایپیسوڈ ہے اینڈ یہ پیلسٹائن کانفلکٹ بینگ سو سون آفٹر ڈیورنگ ان فیکٹ یہ یوکرین والا, یوکرین میں ویسٹ نے پوری کمپلیٹلی ڈفرینٹ وہ چیز, اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو رشیا کا جو رول ہے وہ ابھی یہاں پہ اسرائیل پلے کر رہا ہے. وہ ان نے آکیوپائی کیا ہوا ہے, ان نے اٹیک کیا ہوا ہے, ایگریشن وہ شو کر رہے ہیں. یہاں پہ دا ویسٹ کمپلیٹلی ہیز کرٹیسائز رشیا. یہاں پہ دے ناٹ ایون ولنگ ٹو سے کہ آپ سیز فائر کریں, فورگیٹ کرٹیسائز, نکل نہیں رہا ان سے. تو یہ جو ہے آئی تھنک دس از اے کرٹیکل جنکچر کہ اگر انٹرنیشنل میکینزمز نے ابھی اگر کچھ نہ کیا تو ان کی جو اسٹینڈنگ ہے انٹرنیشنل گورنمنٹ, آپ کا جو گلوبل رولز بیسڈ آرڈر ہے وہ آئی تھنک فریکچر ہو گیا پرماننٹلی. Because nobody کہیں گے this is the most hypocritical system, because international law currently ایسے لگ رہا ہے, and as an international lawyer کہ this has been a spectacular failure, کہ you know it hasn't stopped anyone. Israel جو ہے impunity کے ساتھ ایکٹ کر رہا ہے, it's killing as many people in 2 weeks as the Russians killed in an entire year, ٹھیک ہے, جس قسم کی انہوں نے بمباری کی, all of those things, and it's doing that you know without any fear of repercussions, کہ ہمارے کو consequences ہوں گے ہی نہیں ہمارے ساتھ, رائٹ. دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ there is a reason کہ they have so much confidence, اس کے یو ایس نے I think a large chunk of US نے جو ویٹوز کیے ہیں UN Security Council میں as one of the permanent members has been to protect Israel. Yes. I think a quarter کہہ رہے تھے کہ a quarter of all vetoes done in the UN Security Council has been to protect Israel. 27% or something like that. So it's unbelievable کہ you know کس لیول کی پروٹیکشن اس اسٹیٹ کو ملتی ہے and how it's allowed to. I mean بائیڈن جو ہے وہ 3 دن بعد 10 دن بعد جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے اسرائیل میں just to stand beside Netanyahu who is shouting out loud, screaming out loud and telling the world کہ ہم basically we are going to kill every other Palestinians in Gaza. تو دس ٹیلز اس دا اسٹوری. تو اس کا مطلب ہے کہ فریکچر کی طرف جا رہی ہے ساری کی ساری چیز جو انٹرنیشنل بیس آرڈر ہے. نہیں, ایبسولوٹلی لگ ایسے ہی رہا ہے, اور یہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہوگا ناٹ جسٹ فار اسمالر کنٹریز. ہم تو ویسے ہی وی بن یو نو اسمالر پور کنٹریز ایٹ دا ریسیونگ اینڈ, بٹ دس ول بی ایکسٹریملی پرابلمٹک فار بگر پاورز ایز ویل. اب آپ کی چائنا یو ایس ٹسل جو چل رہی ہے اس کے اندر بھی اف دیر از نو انٹرنیشنل لا ایز اے بفر تو ان کے بڑے سیریس ایشوز بن سکتے ہیں. سملرلی رشیا کے ساتھ خاص کر, رائٹ, یو ایس نے اور ویسٹرن بلاک نے سب اپنے سینکشنز ٹرائی کر لیے, رائٹ, اینڈ اسٹل رشیا از اسٹینڈنگ دیر, رائٹ. ان فیکٹ اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ دیر کمنگ ٹورڈز اے ریزولوشن بیکاز سب فوکس یوکرین سے اسرائیل پہ آ گیا. تو اٹس انٹرسٹنگ ہاؤ یو نو یہ انٹرنیشنل ریلیشنز ابھی چینج ہو رہی ہیں. آپ یہ اگر ہم اس کی یہ اس طریقے سے بھی دیکھیں کہ انٹرنیشنل لا جو ہے where it serves their interest, it becomes a kind of weapon for them. They weaponize this international law, and where it doesn't serve their purpose, وہاں پہ وہ اس کو بالکل امپینٹی کے ساتھ, جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو یوز کرتے ہیں. انڈیا کی مثال لے لیں, اسرائیل کی مثال لے لیں, رشیا کی مثال لے لیں, in that matter, in that case. تو اس کے اندر ویپنائزیشن آف انٹرنیشنل لا بھی ایک کانسیپٹ ہے. ایبسلیوٹلی لا فیئر کا کانسیپٹ یہی ہے نا. بالکل. تو لا فیئر پہ ذرا اس پہ بتائیں کہ اور اس میں پاکستان کہاں اسٹینڈ کرتا ہے, کیونکہ دس از اے ویری امپورٹنٹ کوسچن بیکاز آئی نو دیٹ یور تھنک ٹینک از ورکنگ آن دس تھنگ لائک یو سیڈ کہ مسلم کمیونٹی کو, مسلم ورلڈ کو بھی آپ لوگ کہیں نہ کہیں اس پہ فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں. وائی از اٹ کہ یہاں پر ابھی تک ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہوں گے, لیکن مسلم کنٹریز اور ان پرٹیکولر پاکستان جس کے اوپر بہت زیادہ ایشوز ہیں اس طرح کے, جس کی وجہ سے پاکستان کو ہک کیا جاتا ہے, لا فیئر کے اوپر ابھی تک کوئی اس طرح کی بات یا اس طرح کا اگریسو اسٹینس پاکستان کی طرف سے کیوں نہیں آتا یا ورکنگ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ انٹرنیشنل میکینزمز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک کیپیسٹی چاہیے ہوتی ہے, رائٹ, کہ آپ کے لوگ جو ہوں دے آر ایکسپرٹس ان دیٹ ایریا, دیٹ یو ہیو دا پیپل ٹو گو فار نیگوشیشنز یا اس قسم کی چیزیں. پاکستان کا ہمیشہ یہ, پاکستان کا صرف نہیں مسلم ورلڈ کا, ٹھیک ہے, یہ ایک فیلئر رہا ہے کہ ہم نے وہ کیپیسٹی بلڈ نہیں کی, بڑی لمیٹڈ طور پہ بلڈ کی ہے.
ابھی بھی جو فار ایگزامپل ایون پیلسٹائن پہ جو ایکشن ہوتے ہیں آر دوز فیو لائرز جو پیلسٹائن نے پروڈیوس کیے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ بات کر سکیں اور وہ پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو لا کے دیو سپورٹڈ. تو ابھی پیلسٹائن کے لیے فار ایگزامپل لیگل کیس جو ہے از راک سالڈ, کلیئر کٹ اس پہ وہ ہے. We lack that in the Kashmir We case. lack that in the Kashmir case. For 70 years since independence, جب سے کشمیر has become an issue, ہم نے اس کو legally as such نہیں دیکھا. Palestinians نے پھر بھی دیکھا ہے legally and they've made arguments there. And that's why they have a much stronger footing. ابھی آپ دیکھیں سب capitals میں ہر weekend پہ there are massive rallies because everybody knows clear cut کہ یہ Palestine is on the right. یہ ہماری ایک failure رہی ہے. There are countries جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. پاکستان از ون آف دیم انفارچونیٹلی, اور پور مسلم کنٹریز ہیں. دین دا کنٹریز ود دا ریسورسز انہوں نے ان چیزوں میں انویسٹ نہیں کیا. انہوں نے بڑی ابھی ریسنٹلی جا کے اپنی یونیورسٹیز میں کچھ انویسٹ کر رہے ہیں, جو کریں وہ اسکالرس کریٹ کرنا جو اس پہ بات کر سکیں, جو اس پہ لکھ سکیں, جو لٹریچر کو ریویو کر سکیں, ایگزیکٹلی, ایبسلیوٹلی, اور پھر وہ ویسٹ کو اپنی لینگویج میں جواب دے سکیں, ان کی اسٹینڈرڈ پہ وہ کر سکیں. اینڈ دیٹ آئی تھنک از کریٹیکل. But I think اس پہ آہستہ آہستہ امپروومنٹ انشاءاللہ. یہ میں نے سوال کیوں پوچھا تھا کیونکہ once I was talking to a Palestinian and it was a very sentimental comment but somehow it was rationalized in a manner. اس نے یہ کہا کہ for us Palestinians right in the Middle East there is no Pakistan. Like the کشمیر کے پاس پاکستان ہے, Palestinians کے پاس پاکستان نہیں ہے. Also ان کے پاس ایجپٹ ہے, سارا کچھ ہے, وہ اپنا اپنا کیس جس طریقے سے بھی لڑتے ہیں. بٹ پاکستان جس طرح اوور ویلمنگلی کشمیر کو ایک وائٹل انٹرسٹ کے طور پہ دیکھتا ہے, شاید باقی عرب اسٹیٹس فلسطین کو اس طریقے سے نہیں دیکھتی. سو ہم لوگ اگر وائٹل انٹرسٹ کے طور پہ اس کو دیکھ رہے ہیں اینڈ ایون دین اگر ہم نے لا فیئر کے اوپر کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کی اور ہمارا زیادہ فوکس جو ہے وہ سیکورٹی لینس کے اوپر ہے, تو اس وجہ سے میں نے یہ کوشچن کیا تھا کہ ہم تو پھر بھی شاید انڈیا کو تھوڑا سا ایک میچ دے سکتے انٹرنیشنل فورمس کے اوپر. بالکل. سو سجیشن کیا ہوگی آپ کی اس حوالے سے؟ میری سجیشن کہ اگر اسرائیلی پلے بک یہاں پر آ رہی ہے, سو وی ہیو ٹو پریمپٹ دیٹ. ایبسلیوٹلی, اسپیشلی آن دی لا فیئر اینڈ. جو کچھ آئی تھنک اس میں تھوڑی جو پازیٹیو چیز ہے کہ انڈیا کے پاس بھی اس لیول کی کیپیسٹی نہیں ہے جیسے اسرائیل کے پاس ہے, رائٹ. اور دوسرا یہ کہ the world does not view India as Israel. ورنہ یہ جو ریسنٹ ابھی 6 کو وہ کبھی نہ ہوتا, اسرائیل کے ساتھ یہ کبھی بھی نہ ہوتا. جبکہ اسرائیل Mossad has done more foreign assassinations than probably any country, right, other than perhaps the US. لیکن ان پہ کچھ نہیں ہوتا. انڈیا پہ the US is still وہ ایشو آف ریسزم میں بھی is certainly there. تو وہ ایک ایشو ہے. Secondly, that makes our job a little easier کہ we can get the Indians where they do things which are unlawful against our domestic law or against international law. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے ہم نے کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے, اور اس میں خاص کر ڈومیسٹکلی ہم نے اپنے پولیس فورس کو, ہم نے جو انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں ان کو میوچل لیگل اسسٹنس باقی فورن ملکوں کے ساتھ کیسے, فار ایگزامپل دبئی میں لاٹ آف جو انڈیا کا کاروائی پاکستان میں ہوتی ہے تھرو دبئی اور تھرو ادر کنٹریز, UK ہو گیا سب, ان کے ساتھ ہم نے کیسے اپنی لا انفورسمنٹ جو کمیونیکیشن ہے, جو انٹریکشن, اس کو کیسے امپروو کرنا ہے. تو وہ میوچل لیگل اسسٹنس کے تھرو ہوگا. ابھی ہم نے وہ لاز بھی ڈومیسٹکلی پاس کر لی ہیں, سو دیٹ کین سرٹنلی ہیپن. دوسرا یہ اگین کیپیسٹی اپنی بلڈ کرنی ہے ٹو, اور capacity, build your capacity so that you can do something known as horizon scanning. کہ you can determine کہ horizon پہ کیا کیا threats آ رہی ہیں اور اس کے مطابق آپ پھر اپنی preempt کرنا شروع. exactly جی. تو that is really what I would suggest. اور اس پہ I think پاکستان میں آہستہ آہستہ یہ realization you are obviously leading working on from your obviously institute. Thank you. Thank you so much. اس پہ obviously بہت بات ہو سکتی ہے. International law is a fascinating subject. I wish کہ میں اچھا وکیل ہوتا اور وکیل کے بعد میں اچھا انٹرنیشنل لا بن سکتا. لیکن تھینک یو سو مچ ونس اگین کہ آپ نے ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ انپٹ دی اچھے طریقے سے. مجھے تو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا. آئی ہوپ کہ آڈینس کے لیے بھی ہم نے آسان الفاظ میں بات کی. آئی ہوپ سو میں زیادہ ٹیکنیکل نہیں کیا ہم نے, لیکن آئی ہوپ کہ یہ اسی طریقے سے اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس ہیں سوشل سائنسز کے, بالکل ان کے لیے بہت. بلکہ میں ایک آخری جاتے جاتے کوشچن, ہمارے آپ پڑھاتے بھی رہے ہیں اوبیسلی, NDU میں بھی پڑھایا, باقی یونیورسٹیز میں انسٹیٹیوٹس میں پڑھایا, ورک شاپس بھی آپ رن کرتے ہیں. many international یہ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ یا سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس دے کم ٹو یو ان یور ورک شاپس, اور انٹرنیشنل لا کو بہت ہلکا سا ٹچ کر کے ہمارے IR کے اندر اور SS کے اندر اس کے اوپر آپ لوگوں کی کوئی انپوٹ کے کریکولم کے اندر کوئی ایک ایسا میکنزم بنایا جائے یا ایسا چینج لایا جائے تھرو ڈفرینٹ یونیورسٹیز. لائک وی ورکنگ آن دا میریٹائم, تو ہم نے قائم یونیورسٹی کے اندر
اور این ڈی یو کے اندر ہم نے میری ٹائم کے کورسز جو ہم انٹروڈیوس کرے ہوئے، اس سے پہلے انفارچونیٹلی ماشاء اللہ تھے ہی نہیں. تو اس طرح کی کوئی چیز کورس تو انٹروڈیوس ہو جاتا ہے، لیکن اس کو اس ایکسٹینسو لیول کے اوپر لے کے جانا کہ ایک آئی آر کا اسٹوڈنٹ بھی سمجھ سکے کہ آرگیومنٹ کیسے کرنا ہے، بیسک آرگیومنٹ کیسے کرنا ہے. بالکل. اس کے اوپر کوئی آپ کے پاس سجیشن؟ اس میں 2-3 ایشوز ہیں. ایک تو انٹرنیشنل لا کا تھوڑا سا بیریئر ٹو انٹری جو ہے وہ تھوڑا سا ہائی ہے، بیکاز وہ اتنا ایک نیش فیلڈ ہے. آپ اگر پورا اپنا جو لا ہے اس کو ایک سائڈ پہ کریں اور انٹرنیشنل لا کو دوسری سائڈ پہ کریں تو اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ، وہ کاؤنٹر انٹویٹیو ہے. اس میں کچھ اس قسم کے پرابلمس ہیں، تو اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کرنا take some time. Secondly, a lot of people think that anybody can teach international law. You need to have a lot of training in international law, a lot of background to be able to teach it effectively. تیسری جو بات ہے کہ نارملی ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیز میں اس کو پڑھایا جاتا ہے تھیوریٹیکلی. اس کی بڑی پریکٹیکل اپلیکیبل ویلیو اس کی جو ہے نا وہ دکھانی ہے. سو فار ایگزامپل کشمیر کا جو ایشو ہے انٹائرلی انٹرنیشل لا ایشو، آکوپیشن فریم ورک، اس کے اندر انڈین وائلیشنز کیا ہے، ہم نے ایبسلیوٹلی. آپ کاؤنٹر ٹیررزم کی اگر بات کر رہے ہیں، رائٹ، اگر کرمنل لا میں آپ پڑھا رہے ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم کی اتنی انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں جو آپ نے پھر اپنے ڈومیسٹک اسٹیچوز لاز کے تھرو ان کو امپلیمنٹ کیے. So that's another area. تو my highest recommendation would be کہ اس کو پریکٹیکل بنا لیں انٹرنیشنل لا کو، کہ اٹ از ناٹ جسٹ تھیوریٹیکل سبجیکٹ کہ اسٹیٹ کی ریکگنیشن کیا ہوتی ہے اور فلانا سورسز آف انٹرنیشنل. ایگزیکٹلی اٹ از اے پریکٹیکل تھنگ دیٹ آئی تھنک لوگوں کی انٹرسٹ بھی اس سے بڑھے گا اور لوگوں کو آئی تھنک کریئر وائز بھی ول بی سم تھنگ دیٹ کین بی یوزڈ. تھینک یو سو مچ اویس بھائی. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اور آپ نے آج مجھے تو بہت مزہ آیا اس پوڈ کاسٹ کا. آپ کے ساتھ خیر مجھے بات کر کے مزہ آتا ہے، لیکن آج واقعی مزہ آیا. آج کے لیے اتنا ہی. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ بہت جلد دوبارہ ملیں گے کسی نئی ایپیسوڈ میں، اور میری کوشش ہوگی کہ میں اویس بھائی کو کنونس کروں کہ ہم کوئی سیریز شروع کریں اس پوڈ کاسٹ کی، جس میں انٹرنیشنل لا کے اوپر ہم لوگ ڈفرینٹ اینگلس کے ساتھ ڈسکشنز کر سکیں، پرٹیکولرلی پاکستان کے اینگل سے. جڑے رہیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. السلام علیکم.